بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، حوثی باغیوں نے امریکہ کے 2 تجارتی جہازوں کو پھر نشانہ بنایا ہے اور ایک جہاز کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کو میزائل اچھے طریقے سے لگا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی فارغ ہو گیا ہے، اور دوسرے میزائل کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں، شمالی غزہ کے علاقے میں 30 سے زیادہ ہاتھ بندھی لاشیں ملی ہیں اور ان کو اجتماعی قبر میں ڈالا گیا تھا۔ یہ کیا صورتحال ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور نئے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں آپ بھی اپنا مرضی کا کرنسی نوٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں اور انعام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، کہ یمن کے حوثی اپنے کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اگرچہ برطانیہ اور امریکہ مل کے ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے اڈے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پچھلے دن انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا تھا، انہوں نے امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یہ کہا تھا کہ ہم نے حوثیوں کا ایک بہت بڑا اسلحے کا گودام جو ہے وہ تباہ کر دیا اور اس کا ذخیرہ جو ہے اڑا دیا ہے، لیکن حوثیوں نے گزشتہ 24 کے گھنٹوں کے دوران 2 بڑے حملے کیے ہیں امریکی تجارتی جہازوں کے اوپر، اور ایک جہاز کو تو میزائل بڑا بری طرح لگا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے وہاں سے موصول اطلاعات کے مطابق کہ اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، لیکن ایک اور جہاز جو ہے اس کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کا جزوی نقصان ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا، یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے ہمارے اسلحے کے گوداموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو ہمارا اسلحہ بالکل محفوظ ہے، اور ٹھیک ہے آپ ہمیں جزوی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کرتے رہیے گا، لیکن ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو روکیں اور غزہ میں انسانوں کا، مظلوم بے گناہوں کا، بچوں کا، ان کا قتل عام جو ہے وہ بند کریں اور ان کو آزادی سے اپنی زندگی کے سانسیں لینے کی موقع فراہم کریں۔ تو حوثی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے ترجمان روزانہ کی بنیاد پر بات سامنے آتے ہیں میڈیا کے، اور ان کے ایک نہیں بہت سارے ترجمان ہیں، اور وہ مختلف انداز میں بات کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو پوری دنیا کو وہ پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ ایک حوثی جو ایک بہت چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ سمجھا جاتا تھا، اس وقت پوری دنیا کی اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑا بھرپور طریقے سے کردار ادا کر چکے اور پوری میڈیا کی، پورے ورلڈ میڈیا کی توجہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر فیڈ بیک دیا جاتا ہے، اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اگنور کوئی نہیں کر پا رہا۔ اب یہ صورتحال ہے، اور جس کو ایک بالکل معمولی سا چھوٹا سا گروپ کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاز بڑا ہے، تو بڑا کاز ہے تو اس کا ان کو فیڈ بیک بھی بڑا مل رہا ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بڑی ہی تکلیف دہ اور بڑی افسوسناک خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جنوبی افریقہ نے یہ کہا تھا کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ نسل کشی کے معاملے کو قانونی طور پر اور کاغذوں میں اور لفظوں میں جو ہے پیش کرنا اور اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ 600 وکیل جو ہے دنیا بھر کے مانے ہوئے، مننے پروننے جسے کہہ سکتے ہیں، ان وکیلوں نے یہ مقدمہ لڑا اور وہ مقدمہ جیتا، خوشی ہوئی ان کو، اگرچہ عالمی عدالت انصاف نے اتنی سختی سے آرڈر نہیں کیا، لیکن ان کی پلی کامیاب ہو گئی کہ یہ انسانی نسل کشی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو علال اعلان سی بات، اسپتالوں پہ حملے، جنازوں پہ حملے، زمین پہ حملے، تو یہ بہرحال عدالت میں بھی سب ثابت بھی ہو گیا، اس کے بعد آرڈر بھی آ گیا۔ اب ایک نئی چیز مزید سامنے آئی ہے کہ شمالی غزہ کے ایک سکول کے بچیوں کو، 30 سے زیادہ بچوں کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، آنکھوں میں پٹی باندھ کے، ان کو قتل کر کے ایک گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا گیا۔ ظلم کی اب حد دیکھیے، اور وہ اب گڑھا جو ہے، وہ قبر جو ہے، اجتماعی قبر جو تھی وہ ابھی سامنے آئی ہے، اور وہ اکٹھی 30 لاشیں جو ہیں وہ ملی ہیں، اور جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں بندھی ہوئی ہیں، اور ان کو گولیوں سے بھونا گیا ہے، اور اس کو ایک ڈال دیا گیا۔ وہ بچے، اسکول کے بچے، اب یہ کوئی جنگجو نہیں ہے، یہ کوئی فوجی نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، اسکولوں کے بچے۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس کے بعد فلسطینی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کو جانا چاہیے، اور عالمی عدالت انصاف میں ایک بات پھر مزید یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور دنیا کے سامنے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، جہاں 60-70 ہزار سے زیادہ 25-26 ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہوں، 60-70 ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہوں، 10 ہزار سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوں، تو اور نسل کشی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے عالمی برادری سے یہ سوال اٹھایا،
انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عالمی برادری جو ہے اپنا کردار ادا کرے. جو انسانی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں ان کو اس تہذیب و تمدن کا خیال رکھنا چاہیے. پھر جناب اگلی خبر اور آخری خبر، وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ایک مقابلہ بھی کیا ہے. انہوں نے پاکستان بھر کے آرٹسٹوں اور طلباء کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے اچھے ڈیزائن جو ہیں وہ بنا کے بھیج سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 11 مارچ تک آپ کو بھی، آپ جو لوگ اگر ڈیزائن بنانے والے ہیں، اچھے ڈیزائنر ہیں آپ، تو آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ آپ جائیں، آپ اچھے سے ڈیزائن بنائیں اور 11 مارچ تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ڈیزائن بھیج دیں. اگر آپ کا ڈیزائن اچھا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اسی ڈیزائن کا نوٹ چھپ جائے، اور صرف نوٹ ہی نہیں چھپے گا بلکہ آپ کو انعام بھی ملے گا. اور انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں اس کے انعام رکھے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان نے یہ بتایا کہ 2 سال لگیں گے یہ ابھی نوٹ آنے میں، کیونکہ نئے نوٹ بنانے میں 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ سیکیورٹی والے ہائی پروف قسم کے بڑے اچھے بھرپور قسم کے نوٹس ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ 7 مختلف مالیت کے نوٹوں کے لیے 3000 ڈیزائن جو ہے ان کو منتخب کیا جائے گا. پھر ان 3000 ڈیزائنوں میں سے پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہوں گی اور فیصل ہوں گی. تو اس حوالے سے اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگوں نے دولت گھر میں سنبھال کے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، بوریوں کی بوریاں، اور اپنے مختلف جگہوں پہ ان کو تجوریوں میں بھر کے رکھا ہوا ہے اور بینکوں میں بھی نہیں رکھتے تاکہ ٹیکسوں سے بچیں، تو ان کو ہر صورت میں وہ نوٹ تبدیل کروانے پڑیں گے. وہ نوٹ تبدیل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری چھپی ہوئی جو دھن دولت ہے وہ باہر آئے گی. اسی طرح جب اس پہ کچھ لیتے بھی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ IMF کے مطالبے پہ کیا جا رہا ہے، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس کو IMF کے مطالبے پہ یہ نہیں کر رہے، یہ IMF کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو اپنے طور پر کر رہے ہیں. تو ایک جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کے حوالے سے بھرپور تیاریاں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت بادل منڈلانے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہے. اس میں KP کے اور بلوچستان کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. مختلف ایجنسیوں کے لوگ، مختلف پولیس کے آفیسرز، مختلف وہ سارے لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے غور کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں کہ جناب امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے بلوچستان میں بھی اور KP کے میں بھی. تو اگر کوئی ایسی چیز پروو ہو جاتی ہے تو اب پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. پھر اوپر سے سینٹ سے روزانہ ہی قراردادیں آ رہی ہیں، الیکشن آگے کرو، الیکشن آگے کرو. سینٹ جیسا وہ ادارہ جس کو کہنا چاہیے کہ الیکشن ہر صورت میں کرواؤ، بر وقت کراؤ، ضرور کراؤ، جلدی کراؤ، بھرپور کراؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کراؤ، بالکل نہ کراؤ. یہ پتہ نہیں کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو لگتا ہے کہ اس بات پہ پھر PTI کے لوگ کہنے میں، پھر مجھے تو اگرچہ مجھے ان سے بہت سارے معاملات میں اختلافی نظر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے پھر مجھے حق بجانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا خوف یا PTI کی مقبولیت کا خوف جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے تراشنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر ایسا اس تاثر کو غلط ثابت کرنا چاہیے. الیکشن ہر صورت میں 8 تاریخ کو کروانے چاہیے. سیکیورٹیز اور اداروں کا یہی کام ہے. اگر خطرہ ہے بھائی تو آپ امن و امان قائم کریں، اس کو روکیں، دہشت گردوں کو پکڑیں، ان کا گلا کاٹیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور امن امان فراہم کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.